میں نے لمبا اسی لیے پڑھا تھا کہ ہندی پڑھنے تک لائٹ آ جاتی. اگر اور 10 منٹ پہلے ہٹ جاتے تو لائٹ آ جاتی. لائٹ تو ابھی آتی. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوره. مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأسر. أحمده على عواطف كرمه وصوابغ نعمه وأؤمن به أولا وعليا وأستهديه طريقا هاديا وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المجتبى والنبي المرتضى والرسول المصطفى الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومسائرهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والقرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وهو أحسن القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هكذا سيحصل بالتماس وتواصل الحمد وتواصل الإخلاص لله. محمد شفیع اور ممتاز حسین اور اسلام نادر علی رضا علی خان ابن عبداللہ اور جملہ رحمۃ اللہ.
صلوات محمد سامعین ذوی الاحترام، ماتم داران ابو عبداللہ حسین علیہ السلام، سب سے پہلے میں اپنے خالق و رازق و مالک کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس لیے توفیق ان ذوات مقدسہ نے توفیق دی کہ آپ کے حضور اس عشرے کی بیشتر مجالس خطاب کرنے کا شرف مجھ حقیر اور سراپا تقصیر کو حاصل ہو رہا۔ میں نے اس عشرے کے لیے جس آیہ واقعی ہدایت کا انتخاب کیا ہے وہ قرآن مجید کا 14 نمبر کا سورہ ابراہیم کی پہلی آیت۔ سورہ ابراہیم مکے میں نازل ہونے والا سورہ ہے، اسے مکی کہا جاتا ہے۔ سورہ ابراہیم ہمارے نبی کے جد امجد شیخ الانبیاء خلیل خدا حضرت ابراہیم کے نام پر کچھ ہی سورے ایسے ہیں قرآن مجید میں کہ جو انبیاء کے نام پر ہیں۔ انبیاء کے نام پر پہلا سورہ یونس، دوسرا ہود، تیسرا یوسف، اس کے بعد یہ سورہ ابراہیم، اس کے بعد ہمارے نبی کے نام پر سورہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سورہ نوح۔ اتنے انبیاء کے نام پر قرآن میں سورہ نازل ہوئے۔ سورہ ابراہیم کے لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ لوگ ادھر آ جائیں تھوڑا سلوات پڑھتے ہوئے ادھر بھی بھیا ادھر خالی بڑا اٹھ گیا یہ بھائی، آ جائیے۔ پرویز بھائی ادھر آ جاؤ۔ سورہ ابراہیم کے بارے میں ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہر سورے کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے اور تلاوت کا ثواب ہے۔ ایک تو ثواب کلی ہے کہ کلی قرآن کا ثواب ہے، یہ ثواب جزئی ہے کہ سورے کا یہ ثواب ہے، سورے کا یہ ثواب ہے۔ تو سورہ ابراہیم کے بارے میں ہمارے رسول نے فرمایا، من قرأ سورۃ ابراہیم والحجر اوتي من اجر 10 حسنات بعدد من عبد الاصنام من لم يعبدها۔ تفسیر قرآن میں یہ روایت آئی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جو سورہ ابراہیم یعنی قرآن مجید کے 14ویں سورے کی تلاوت کرے اور اس کے بعد آنے والا سورہ 15واں سورہ ہجر کی تلاوت کرے، سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر کی جو تلاوت کرے، اسے اتنا اجر دیا جائے گا، اتنا اجر دیا جائے گا کہ جتنے زمین پر بت کی پوجا کرنے والے ہیں اور جتنے خدا کی پوجا کرنے والے ہیں، ان سب کو ملا کر جتنا ثواب بنے گا ان سب کا 10 گنا دیا جائے گا۔ جتنا ان کی تعداد بے عدد من عبد الاصنام ومن لم يعبدها، جو بت کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں توحید کی بات بھی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ ایک موحد کے نام پر سورہ نازل ہوا ہے، ایک موحد کے نام پر سورہ نازل ہوا ہے، وہ جس نے توحید کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہی تو تھا جس نے بتوں کو سب سے پہلے توڑا تھا، اس کے بعد اس کے بیٹے نے توڑا، ابراہیم نے بھی بتوں کو توڑا، بہت توجہ، ابراہیم نے بھی بتوں کو توڑا، علی نے بھی بتوں کو توڑا۔ عزیزان ایمان، قرآن مجید میں جناب ابراہیم کے بارے میں اللہ خاص طور پر سورہ مریم میں کہہ رہا ہے، بہت توجہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ آپ ابراہیم کا ذکر کیجیے. چند انبیاء ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خاص طور پر اپنے نبی سے کہا ہے ان کا ذکر کیجیے. اور خواتین میں سے ایک خاتون ہے جس کے بارے میں نبی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جناب مریم کا ذکر کیجیے. اور خواتین کا ذکر بہت ہے قرآن مجید میں، لیکن ایک ایسی پاکیزہ اور مقدس خاتون ہے جس کے نام پر سورہ بھی نازل ہوا ہے اور پورے قرآن مجید میں صرف اسی کا نام آتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. انشاءاللہ یہ کسی اور دن میں بیان کروں گا. جناب ابراہیم کے نام پر جو سورہ نازل ہوا اسی پہلی آیت کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ یہ اشرا اربعین ہے. اور اربعین کی فضیلت کیا ہے؟ اربعین ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہے؟ اربعین کیا رسم کا نام ہے یا ایک تحریک ہے؟ اربعین عادت ہے یا عبادت ہے؟ میں اس آیت کے ذیل میں کوشش کروں گا کہ اربعین حسینی کی اور زیارت اربعین کی شرح کروں. بہت توجہ. میں اربعین حسینی کی اور زیارت اربعینیہ کی شرح کروں اس آیت کے ذیل میں. عزیزان ایمان، اللہ کا ارشاد ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را، الف لام را انہیں حروف مقطعہ کہا جاتا ہے. اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بزرگان سے بہتر جانتے ہیں، ہم سے اور کم سے بھائیوں کے لیے بتا دوں کہ قرآن مجید میں 29 سورے ایسے ہیں. بہت توجہ. 29 سورے ایسے ہیں قرآن مجید میں، کل 114 سورے، ان میں 29 سورے ایسے ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعہ آئے ہیں. بہت انشاءاللہ میں ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں، متوجہ رہیں. 29 سورے ایسے آئے ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعہ آئے ہیں. حروف مقطعہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ حروف جنہیں جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے. الف لام میم قرآن میں لکھا ہے. قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں الف لام میم لکھا ہے. کوئی الگ نہیں پڑھے گا. الف لام میم پڑھے گا. الف لام را لکھا ہے، کوئی الگ نہیں پڑھے گا. الف لام را پڑھے گا. بہت توجہ. علی دان ایمان علی کے چاہنے والے ہیں، 14 معصومین کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں بہت توجہ، قرآن مجید میں حروف مقطعہ 14 سوروں میں آئے ہیں، 14 سوروں میں آئے ہیں. اور علماء و مفسرین مترجمین جتنے بھی ترجمہ کرنے والے ہیں پورے قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ان حروف کا ترجمہ نہیں کرتے. کیا پورے قرآن مجید کسی کا بھی قرآن اٹھا لیجیے، کسی مذہب کا قرآن اٹھا لیجیے، کسی مذہب کا قرآن اٹھا لیجیے، کسی فرقے کا قرآن اٹھا لیجیے، قرآن کا مطلب ترجمہ، ورنہ قرآن تو سب کا ایک ہے. کسی کا ترجمہ اٹھا لیجیے، جو بھی ترجمہ کرے گا پورے قرآن کا ترجمہ کرے گا، لیکن جہاں الف لام میم کی بات آئے گی نیچے بے آئے نہیں لکھ دے گا الف لام میم. جہاں الف لام را کی بات آئے گی نیچے لکھ دے گا بے آئے نہیں الف لام را. جہاں سات کی بات آئے گی وہاں لکھ دے گا بے آئے نہیں سات. عزیزان ایمان، یہاں میں نے کہا ایک نکتہ ہے اہل بیت یا صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کے لیے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. قرآن مجید میں 29 سورے ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں. علماء و مفسرین و مترجمین نے کہا کہ یہ ایک ایسا راز ہے جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا، اسی لیے اس کا ترجمہ بھی وہی کیا جاتا ہے. کوئی مترجم، کوئی مفسر، کوئی عالم آج تک اس کا راز سمجھ ہی نہ سکا. کہا یہ ایسا راز ہے جو خدا جانتا ہے اور رسول جانتے ہیں، اہل بیت اطہار جانتے ہیں. عزیزان ایمان، قرآن مجید میں 29 سوروں میں جو حروف مقطعات آئے ہیں ان تمام حروف کو ملایا جائے تو یہ سارے حروف 78 ہوتے ہیں. بہت توجہ. یہ سارے حروف 78 حروف ہیں، اور جب ان سے حسب مقررات کیا جائے تو 14 حروف بچتے ہیں. یہ سارے حروف جو 29 سوروں میں آئے ہیں یہ 78 بنتے ہیں. ان سے جب حسب مقررات کیا جائے، جتنی تکرار ہوئی ہے انہیں نکالا جائے تو یہ 14 بچتے ہیں. یعنی یہ حروف بھی اشارہ کر رہے ہیں اگر یہ راز کوئی سمجھ سکتا ہے تو بس 14 سمجھ سکتے ہیں. سلامات پڑھے یہ راز اور یہ اسرار اگر کسی کو سمجھ میں آ سکتے ہیں تو بس 14 کو سمجھ میں آ سکتے ہیں. یہ اشارہ ہے. اور حروف مقطعات میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے حروف مقطعات کے رموز و اسرار کیا ہیں. حروف مقطعات قرآن میں کیوں نازل ہوئی؟ عزیزان ایمان، حروف مقطعات 5 طرح کے ہیں.
بس یہ سنی کہ اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آؤں. یہ بھی موضوع سے جدا نہیں ہے، اس لیے ہماری جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جو مسئلہ ہے اسی میں ہے کہ نام کا حروف مقطعات 29 سوروں میں. حروف مقطعات قرآن مجید میں 5 طریقے ہیں، بہت بہت 5 طریقے ہیں. بعض حروف مقطعات ایک حرفی ہے، جیسے سورہ کاف قرآن مجید کا 50 نمبر کا سورہ، اس کی پہلی آیت ہے ایک حرف، بہت بہت قاف والقرآن مجید. قاف اور قرآن مجید کی قسم، قاف اور قرآن مجید کی قسم. ایک حرفی سورہ سعد قرآن مجید کا 38 نمبر کا سورہ. سعد والقرآن بالذکر، سعد اور قرآن کی قسم جو نصیحت والا ہے. قرآن کی قسم سعد اور قرآن کی قسم جو نصیحت والا ہے. میں نے کہا کہ بات ہے مجھ میں بھی قرآن کا رسالہ ہے. اللہ اکبر. یہ حروف مقطعات ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں بھائی؟ اگر اہل بیت اطہار کے دور میں آنے والوں کو قرآن کا ایک ایک حرف سمجھ میں نہ آئے تو در اہل بیت میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک حرف نون، ایک حرف دو حرفی ہمارے نبی کے نام یاسین والقرآن الحکیم. سورہ یاسین 36واں سورہ یاسین والقرآن المجید. دو حرفی طٰہٰ سورہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. یاسین اس کے بعد قرآن مجید کی قسم کھائی جاتی ہے. یہاں کہہ رہا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اے طٰہٰ، طٰہٰ کا ترجمہ طٰہٰ کیا جاتا ہے. یہ طٰہٰ میں کتنے اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، اہل بیت جانے، اللہ جانے. مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اے نبی، ہم نے یہ قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا ہے. عزیزان ایمان، اللہ نبی کے اتنے ناز کرتا ہے. اہل بیت کے اطہار کے چاہنے والے ہیں نا. آج دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے اور سوال اٹھاتی ہے کہ آپ صرف علی علی کرتے ہیں، آپ صرف علی علی کرتے ہیں، کبھی نبی کا تذکرہ نہیں کرتے. آئیے دیکھیں، ہمارے یہاں نبی کا تذکرہ قرآن مجید سے کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں نبی کا تذکرہ کتاب حکیم سے کیا جاتا ہے. اللہ اپنے نبی کے اتنے ناز اٹھا رہا ہے. بہت توجہ. اللہ اپنے نبی کے اتنے ناز اٹھا رہا ہے. کہتا ہے مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. ساری امت اسلام سے، سارے انبیاء سے یہ کہا کہ تم نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. لیکن جب نبی کی بات آئی کہ یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا، اے میرے چادر لپیٹنے والے رسول، تھوڑا کم نماز پڑھا کرو. یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا. اور انبیاء کے نام پر سورے آئے ہیں. بہت غلط. ہمارے نبی کی فضیلت دیکھیے، اور انبیاء کے نام پر سورے آئے ہیں. سورہ ہود نبی کے نام پر ہے. سورہ یونس نبی کے نام پر ہے. سورہ یوسف نبی کے نام پر ہے. سورہ ابراہیم ایک نبی کے نام پر ہے. سورہ نوح ایک نبی کے نام پر ہے. لیکن یہ ہمارے نبی کے نام پر صرف ایک سورہ نہیں آیا. اللہ کو جیسے جیسے نبی کی عطائیں پسند آتی گئی، سورہ کا نزول کرتا رہا. کبھی مزمل کا سورہ، کبھی مدثر کا سورہ، کبھی طٰہٰ کا سورہ، کبھی یاسین کا سورہ. آتی گئی، پورا سورہ نازل کرتا ہے. تو یاسین دو حرفی سورہ، دو حرفی حروف مقطعہ. یاسین طٰہٰ دو حرفی، تین حرفی الف لام میم. آپ سورہ بقرہ میں پہلے پڑھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تیسرا سورہ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. سورہ ہود الف لام را کتاب احکمت آیات الحکمہ فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را. میں یہ ساری آیتیں جو پڑھ رہا ہوں یہ جاننا چاہتا ہوں، بہت متوجہ رہیں. الف لام را
یہ وہ کتاب ہے جس کی ساری آیتیں مستحکم ہیں. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ایک حکیم اور خبیر پروردگار کی طرف سے اس کتاب کی تفصیل بیان کی جاتی ہے. سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را اس کا کوئی ترجمہ نہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں. سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں. یہ 3 حروف والے مطلب یاد ہے. اب 4 حروف والے سورہ اعراف قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ. ارشاد ہوا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن صدق حرج منه ولتنذر به وذکری للمؤمنین. یہ کتاب وہ ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے، آپ کسی کے کہنے سے دل تنگ نہ ہو، پریشان نہ ہو. یہ کتاب مومنین کے لیے نصیحت ہے. یہ 4 حرفوں والے حروف مقطعات سورہ رات قرآن مجید کا 13 نمبر کا سورہ. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اور جو بھی آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے وہ سب حق ہوتا ہے، لیکن اکثر مومنین اسے جانتے نہیں ہیں. یہ 4 نمبر والا. اس کے بعد 5 حروف والے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا میم عین سین قاف، ہا میم عین سین قاف قرآن مجید کا 42 نمبر کا سورہ. سورہ شورا اس کی آیت میں ارشاد ہوا. اس کے بعد کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. عزیزان ایمان، ہم نے اتنی آیتیں پڑھی، آپ نے توجہ کیا ہر حرف مقطعات کے بعد، یوں کہو کہ حروف مقطعات کے بعد اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا. آپ نے غور کیا حروف مقطعات کے بعد فوراً قرآن کا تذکرہ ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الا هو الحی القیوم نزل الکتاب بالحق. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را کتاب حکمت محفوظ فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام میم صاد کتاب انزلنا الیک الناس. یہ ساری آیتیں دیتی ہیں عزیزان ایمان حروف مقطعات کے بعد اللہ قرآن کی قسم کھا رہا ہے، قرآن کا تذکرہ کر رہا ہے. اور آخر میں جو سورہ شورا ہے جس میں 5 حروف والے حروف مقطعات آئے ہیں جن کو جدا جدا پڑھا جاتا ہے، اللہ نے کہا کذالک یوحی الیک وإلی الذین کذالک یوحی الیک وإلی الذین. یہ جو آمین ہے سین آپ ہے اے قرآن نبی، ہم اسی طرح آپ کا کتاب نازل کرتے ہیں. آمین ہے سین آپ حروف مقطعات کے بعد مسلسل قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے، قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے. پھر آخر میں کہا کذالک یوحی الیک، ہم اسی طرح آپ پر وحی کرتے ہیں. عزیزان ایمان اسی طرح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پورا قرآن سمٹا ہے حروف مقطعات میں. پورا قرآن سمٹا ہے حروف مقطعات میں. اور دنیا کہتی ہے، علماء مفسرین کہتے ہیں یہ ایک ایسا بات ہے جو اللہ و رسول و اہل بیت کے علاوہ کسی کو سمجھ نہیں آتا. یعنی اللہ نے پورے قرآن کو حروف مقطعات میں سمیٹ کر مجبور کر دیا کہ نئے اہل بیت پر آؤ تاکہ قرآن سمجھ میں آئے. کیا کہنے جس میں قرآن کا تذکرہ ہے. اور آخر میں یہی کہا نا سورہ شورا ہے قرآن مجید کا 42 نمبر کا سورہ. سورہ شورا کس کو یاد نہ ہو، کس کو اس کا ایڈریس پتہ نہ ہو، اسی سورے کی 23 نمبر کی آیت تو ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عزیزان ایمان سورہ شورا میں قرآن کا کذالک یوحی بیدار میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک. ہم اسی طرح یہ سورہ جو حروف مقطعات بیان ہو رہے ہیں اس کے بعد قرآن کہتا ہے ہم اسی طرح یوحی آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. عزیزان ایمان یعنی قرآن نے حروف مقطعات میں خود کو سمیٹ لیا. اور جب حروف مقطعات کو جمع کیا گیا، حروف مقطعات 14 ہوئے نا، 78 حروف ہیں لیکن بعض تکرار ہوئے ہیں. ان مقررات کو جب حذف کیا گیا یہ حروف 14 بنے. جب 14
قرآن تو قرآن ہے، وہ جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ حروف مقطعات جنہیں کائنات نہ سمجھ پائی ہے نہ سمجھ پائے گی، یہ اسرار ہیں، یہ رموز ہیں، ان میں بھی علی کا ذکر رکھا ہے، صراط علی حق نون سے وہ ہو، اسے آپ ایک ایک حرف میں دیکھیے گا نا، یہ کل حروف 14 بنتے ہیں، 14 بنتے ہیں، صاد را الف تا، کتنے حروف؟ 4، علی میں 3، 4 3 7، حق 2، کتنے ہوئے؟ 9، نون سے وہ میں نون میم سین کاف ہا، کتنے ہوئے؟ 5، کل مل گئے 14 ہو گئے، علی جان ایمان بہت توجہ، کل مل گئے 14 ہو گئے، کل 14 حروف ہیں، اور یہ ان کو جب اکٹھا کیا گیا تو کہا گیا صراط علی حق نون سے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 14 کا راستہ علی کا راستہ ہے، علی کا راستہ ہے، کوئی راستہ جدا نہیں ہے، آپ علی کا راستہ کہیے، حسن کا راستہ کہیے، حسین کا راستہ کہیے، زین العابدین کا راستہ کہیے، محمد باقی کا راستہ کہیے، جعفر صادق کا راستہ کہیے، موسی قاضی کا راستہ کہیے، علی رضا کا راستہ کہیے، یہ جتنے راستے ہیں سب علی کے راستے ہیں، کیوں نہ ہو؟ نبی فرما چکے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، علی کا ایمان، کسی نے پوچھا رسول اللہ سے آپ نے یہ کیوں نہیں کہا اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، وکلنا علی؟ تو نبی نے فرمایا اگر ایک علی مسلمانوں کو حق نہ ہوا، اگر 14 میں 14 علی ہو جاتے تو کیا؟ صلوات پڑھے یہی وہ راستہ ہے جس سے ہم متمسک ہیں، یہ جس سے ہم متمسک ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بہت توجہ، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ حروف مقطعات کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، حروف مقطعات مل کر ایک آواز دے رہے ہیں کہ جو علی کا راستہ ہے اس پر چلنے والے ہیں، جو علی کا راستہ ہے اس پر چلنے والے ہیں، علی کا ایمان، اگر آپ بیدار ہو علی کے چاہنے والے ہیں نا، اگر علی کی بات مولائیوں میں نہ پڑی جائے تو کہاں پڑی جائے؟ اگر بیدار ہو تو جملہ کہوں صراط علی حق نون سے وہ، یہ حروف مقطعات یکجا ہو کر ہم زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، بھائی جس کے راستے پر پوری کائنات چلے، تمام عالم اسلام چلے، اسے قرآن کہتا ہے، قرآن جس کے راستے پر چلے اسے علی کہا جاتا ہے، عالم اسلام جس راہ پر چلتا ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور قرآن جس کے راستے کا انتخاب کرے اسے علی کہا جاتا ہے، کیوں نہ ہو؟ ہمارے نبی فرما گئے ہیں القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی کا ایمان یہ کوئی وہ والا ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی جیب میں چھوٹا سا قرآن رکھ دیا اور آپ کہیں قرآن ہمارے ساتھ ہے، علی کا ایمان اگر کسی کی جیب میں قرآن آ جائے تو وہ قرآن کے پاس ہو سکتا ہے، ساتھ نہیں ہو سکتا، ہم قرآن کے پاس ہیں، ہم قرآن کے پاس ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، جیب میں آپ قرآن رکھ دیجیے، رکھنا چاہیے تاکہ تلاوت کے لیے جہاں موقع ملے، ایک چھوٹا سا قرآن آپ کی جیب اس کی برکتیں بھی ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ موبائل میں بھی ہے، یعنی یہ قرآن موبائل میں کیوں رکھا گیا، یہ کیوں قرآن کے لیے ایپ بنائی گئی، یہ اس لیے بنائی گئی تاکہ آپ کو جہاں موقع ملے وہاں ذکر علی کی، یہ قرآن کیا ہے؟ القرآن علی و علی و قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی کا ایمان ہمارا، ہم مولائیوں کا بہت بڑا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں ہم اپنے چھوٹے بھائیوں سے خطاب کرتے ہیں اور اپنے ہمسن بھائیوں سے، علی کا ایمان اسے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ قرآن پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے، آپ قرآن میں غور و فکر کریے، آپ قرآن میں تدبر کریے، اس لیے کہ جو فضیلت علی قرآن سے سمجھ میں آئے گی وہ کسی روایت سے سمجھ نہیں آ سکتا، وہ اس پہ علی جو قرآن آپ کو سکھائے گا کسی حدیث سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، بہت توجہ، علی کا ایمان میں جہاں جاتا ہوں وہاں اپنے تمام چھوٹے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ عادت بنا لیجیے کہ گھر سے اس وقت تک نکلیں گے نہیں، اس وقت تک آفس نہیں جائیں گے، اس وقت تک دکان میں نہیں جائیں گے جب تک قرآن کی تھوڑی سی تلاوت نہ کریں، قرآن یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ پڑھو، قرآن میں خود
الذی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا تم سے ممکن ہو قرآن پڑھو، جتنا تم سے ممکن ہو قرآن پڑھو۔ عزیزان ایمان، حافظین قرآن اب دیگر اقوام میں بنتے ہیں، دیگر مذہب میں بنتے ہیں، قاریان قرآن دیگر مذاہب میں بنتے ہیں۔ یا حق تو ہمارا ہے کہ ہم حافظ قرآن ہو، ہم قاری قرآن ہو، اس لیے کہ علی بھی ہمارے ہیں، قرآن بھی ہمارا ہے۔ قرآن کی ترغیب دلائی ہے، قرآن پڑھیے، اس لیے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اہل بیت کی نگاہ خاص ہوتی ہے۔ جو جناب فاطمہ الزہرا رحمۃ اللہ جب جناب سیدہ اس دنیا سے جانے لگی تو فرمایا حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، میں نے تمہاری دنیا سے، اللہ اکبر، کیا احتیاط ہے جناب سیدہ کی احتیاط دیکھیے عزیزان ایمان، یعنی جناب سیدہ کہیں الیہ حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، جناب سیدہ کے جملوں کی احتیاط دیکھیے کہ کہا تمہاری دنیا سے، یعنی سیدہ نے بتا دیا دنیا ہماری نہیں ہے، آخرت ہماری ہے، جنت ہماری ہے۔ بھائی دنیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے زبان میں توجہ ہے، دنیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا مطلب ہوتا ہے پست ترین چیز۔ عزیزان ایمان، جناب سیدہ نے بتا دیا جو بھی پست ترین چیز ہو وہ خیروں کی ہوتی ہے، ہماری نہیں ہوتی۔ من دنیاکم ثلاث حببا الیہ، ہم نے تمہاری دنیا سے تین چیزوں کا انتخاب کیا۔ جہاں بھی دنیا کی گفتگو آئی ہے وہاں اہل بیت نے کہا کہ احتیاط ہے، وہاں تمہاری دنیا اپنی دنیا نہیں کا، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہ تو دنیا کو طلاق دینے والے ہیں، اور جس کو طلاق دے دیا جاتا ہے وہ اپنی نہیں ہوتی، غیر نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے نا میں نے تمہارے دنیا سے تین چیزوں کا انتخاب کیا، یہ جناب سیدہ کہہ رہی ہے۔ عزیزان ایمان، جناب سیدہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تمہاری دنیا سے تین چیزوں کا انتخاب کیا ہے، تین چیزوں کو تمہاری دنیا سے محبوب جانا ہے۔ جناب سیدہ جیسی معصومہ عالمیان جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، جس کے لیے حدیث قدسی ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر نبی آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو خلق نہ کرتا، ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکم، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم آپ دونوں کو خلق نہ کرتے۔ یعنی نبوت اور امامت کی بنیاد کا نام فاطمہ ہے۔ جب ایسی ذات کہہ رہی ہے کہ میں نے تین چیزیں انتخاب کی ہیں، عزیزان ایمان، ہمارے انتخاب کا کوئی معیار نہیں ہے، ہم کوئی بھی ایسی چیز، معمولی چیز انتخاب کر سکتے ہیں، ہماری نگاہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری نگاہ کے سامنے پوری دنیا ہے ہی نہیں، لیکن وہ جس کے صدقے میں پوری دنیا خلق ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ بتانا چاہتی ہے یہ تین ہی چیزیں ہیں جو میرے لیے پوری کائنات ہے، یہ تین ہی چیزیں ہیں میرے لیے پوری کائنات۔ پہلی کیا؟ تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت، تلاوت و کتاب اللہ کا آپ یوں خاموش ہیں، تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت جناب سیدہ مقدم رکھ رہی ہیں، تلاوت و کتاب اللہ۔ اور آپ کو یاد ہے مولا سے یہی کہا یا ابو الحسن اقرأ القرآن علی قبری، میری قبر پر جتنا ممکن وہ قرآن، میری قرآن سے اتنی محبت ہے، اتنا ان سے ہے۔ علی ران ایمان، آپ اگر بیدار ہو گئے جملہ کا بہت توجہ، بیدار ہے
قرآن سے ایسی محبت ہو پھر اس کا بیٹا قاری قرآن نیزہ ماں کی تربیت کا اثر جب ماں ایسی ہو تب بیٹا قاری قرآن سبھی عزیزان ایمان 4 مسئلے جو میں پڑھا چکا ہوں یاد آ رہا ہے کہ نبی قرآن پڑھتے ہیں علی قرآن پڑھتے ہیں خدا کے جتنے عاشق ہیں سبھی قرآن پڑھتے ہیں نبی قرآن پڑھتے ہیں علی قرآن پڑھتے ہیں خدا کے جتنے عاشق ہیں سبھی قرآن پڑھتے ہیں خدا جانے کلام پاک سے کتنی محبت ہے کبھی سب سے ہوتا ہے کہ علی قرآن ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ماہ محرم ہے اور علی اکبر کا ذکر نہ ہو شبیہ رسول کا تذکرہ نہ ہو عشرہ اربعین ہے جناب علی اکبر کی گفتگو نہ ہو عزیزان ایمان علی اکبر کو امام حسین نے شبیہ رسول کہا ہے کسی اہل غیر نے نہیں کہا امام حسین نے شبیہ رسول کہا أشبه الناس خلقا وخلقا وخلقا ومنطقا برسوله كنا إذا اشتقنا إلى نبينا نظرنا إليه عزيزان ایمان جسے پوری کائنات شبیہ رسول کہے اسے حسین کہتے ہیں جسے حسین شبیہ رسول کہے اسے علی اکبر کہا امام حسین جو شبیہ رسول ہیں حسین کی بات میں حسین عزیزان ایمان روایت میں لکھا ہے کہ جب حسین کو دیکھا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا ہم رسول کی زیارت کر رہے ہیں جب حسین کو دیکھا جاتا نبی نے فرمایا کہ میرا حسن سر سے لے کر کمر تک میری شباہت میری شبیہ اور میرا حسین کمر سے لے کر پاؤں تک میری شبیہ عزیزان ایمان مجھے نہیں پتا لیکن شاید یہ وجہ رہی ہو نبی بتانا چاہ رہے ہوں کہ حسن قلم سے جہاد کرے گا میرا حسین پیروں سے میدان جہاد کرے گا قلم سے جہاد کرے گا یہ قلم سے جو جہاد کر رہا ہے یہ بھی میرا جہاد ہے میرا حسین جو پیروں سے چل کر مقتل میں جا رہا ہے یہ بھی میرا جہاد ہے عزیزان ایمان بہت توجہ وہ جو 40 روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ امام حسین اور امام حسن جب یہ دونوں ذوات مقدسہ ملتی ہیں تب جا کے شبیہ رسول ہوتے ہیں علی اکبر تنہا شبیہ رسول ہوتے ہیں جو شبیہ رسول کو اسے علی اکبر کہا جاتا ہے اور علی اکبر کو جب شبیہ رسول کہا گیا ہے تو وجہ ہوگی نا بھئی امام نے کہا ہے تو وجہ پائی جاتی ہوگی کیوں کہا وجہ شباہت پائی جاتی ہے وجہ شر پائی جاتی ہے علی رانی ایمان اور علی اکبر کے سینے میں نگا لگا ہے علی اکبر کے سینے میں نگا لگا ہے آپ سب کو نگا لگا ایسا نہیں ہے جو بھی میدان جہاد میں جائے گا تیر لگیں گے تلوار چلے گی نیزہ لگے گا لیکن خاص جو نیزہ لگا ہے خاص جو نیزے کی گفتگو جو پوری دنیا پر چھا گئی ہے وہ علی اکبر کے سینے سے جو گیا علی رانی ایمان قرآن کہتا ہے کہ ہم اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور یہ قرآن نازل ہوا ہے قلب پیغمبر پر اس کا مطلب نبی کا سینہ پہاڑ سے مضبوط ہے نبی کا سینہ پہاڑ سے مضبوط ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کا سینہ پہاڑ سے مضبوط ہے اگر جس کا سینہ اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا اس کا سینہ اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ
دماغ کتنا مضبوط ہوگا، اور جب اتنا مضبوط دماغ ہو جائے تو وہاں میں زیان نہیں ہو سکتی. اتنا نبی اس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہ قلبک، میرے پیغمبر یہ قرآن آپ کے سینے پر، آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا ہے، اور جناب علی اکبر کے سینے سے بچی ٹکرائی ہے. شواہد کیا ہے؟ یعنی جیسے قوت میں علی، جیسے قوت میں رسول کا سینہ ہے، ویسے ہی طاقت میں علی اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی اکبر کے سینے کے مقابل ایک پیسہ کیا؟ علی اکبر کے سینے کے مقابل ایک پیسہ کیا؟ اگر لشکر بھی آ جائے تو ڈوبے گا پسینے میں. پہاڑوں کی قسم، قرآن کے سینے پر اترا ہے، اسی سینے کی طاقت ہے علی اکبر کے سینے قوت ہے. اب سمجھ میں آیا بچے کے جھوٹ سمجھ میں آیا کیا وجہ تھی جو سینہ اکبر سے بچی یہ کہ یہ سینہ اکبر نہیں، سینہ پیغمبر. اور جس سینے پر قرآن نازل ہو جائے اس میں کم ہے جو سینے سے ٹکرائے. میں نے سوچا نہیں تھا کہ جناب علی اکبر کی مثال اس طرف مجلس مڑ گئی ہے. خلق میں بھی، خلق میں بھی، رفتار میں بھی. عزیزان ایمان، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں خلق بنانا خدا کا کام ہے، لیکن خلق بنانا ہمارا کام ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی اکبر کا خلق خدا نے بنایا ہے، نہیں، خلق خدا نے بنایا ہے. علی اکبر نے اپنے خلق کو ایسا بنایا کہ وقت کے امام کو کہنا پڑا میرا اکبر شبیر. ہمارا نبی کیا ہے؟ بس جناب علی اکبر پر گفتگو ہو سکتی ہے. ہمارا نبی سورہ قلم میں ارشاد ہوا اے پیغمبر آپ خلق عظیم پر فائز. میں نے آغاز مجلس میں کہا تھا دنیا کچھ نہیں ہے تو نبی کا تذکرہ نہیں کرے. پھر ہو سکتا ہے کہ ہم نبی کا تذکرہ نہ کریں. جب شبیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اصل کا تذکرہ نہیں. انک لعلی خلق عظیم. ایک شخص علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کہا یا امیر المومنین صرف یہ خلق العظیم. اے امیر المومنین آپ ہمارے لیے خلق عظیم بیان کیجیے. تو نبی نے کہا صرف لی نعمت دنیا، میرے لیے دنیا کی نعمتیں گناؤ تو میں تمہیں خلق عظیم ہے. اس نے کہا یا میرا المومنین خلق عظیم ہے پیغمبر سمجھ لیجیے کہ آپ سمجھ لیں گے کس خلق کے کس عظیم مقام پر فائز ہے. کہا میرے لیے دنیا کی نعمتوں کو گناؤ. دنیا بیان تم چاہتے ہو کہ میں خلق عظیم بیان کروں تو تم میرے لیے دنیا بیان کرو. تو وہ کہنے لگا ان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن میں خود کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم کبھی شمار نہیں کر سکتے. بڑا سے بڑا کیلکولیٹر آ جائے آج 1400 سال میں ہے نا قرآن کے رسول کو، قیامت تک کوئی بھی کیلکولیٹر آ جائے کوئی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. کوئی تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها. اس نے کہا یا امیر المومنین قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، یعنی ہم دنیا کو بیان نہیں کر سکتے. تو امیر المومنین نے کہا کہ دنیا کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہا کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. بس
اس کے بعد متاع قل متاع دنیا قلیل، قرآن کہتا ہے کہ متاع دنیا قلیل ہے قل متاع دنیا قلیل، قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا قلیل ہے۔ امیر المومنین نے کہا اے آنے والے جب تم قلیل کو بیان نہیں کر سکتا تو میں سلطے عظیم کو کیسے بیان کروں؟ جب قلیل تیری حد سے باہر ہے، تیری توانائی سے باہر ہے، پھر میں سلطے عظیم کو کیسے بیان کروں؟ سلطے عظیم پیغمبر جب امیر المومنین کہہ رہے ہیں بیان نہیں ہو سکتا تو کون بیان کر سکتا ہے؟ خلق عظیم کے درجے پر جو فائد ہے اسے رسول کہتے ہیں، اور جو کسی کی شبیہ بن جاتا ہے اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ خلق میں بھی کہا، منطق میں بھی کہا، خلق میں، خلق میں، منطق میں، رفتار میں، گفتار میں۔ اور ایسا ہے کہ جب ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں تیرے نبی کی تو ہم علی اکبر کی زیارت، جب ہم تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو تیرے اکبر کی زیارت کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کی زیارت جو محمد کی زیارت کرائے اسے علی اکبر ہے۔ جو ایک محمد کو محمد کی زیارت کراتا ہو اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ حسین پر کیا گزری ہوگی جب علی اکبر سلام اللہ علیہ حسین کے پاس آئے اور کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے گریا ہے آپ، بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ نہیں معلوم حسین نے کیسے اجازت دی، میں مفصل مسائل نہیں پڑھوں گا، بس مجلس تمام کر رہا ہوں، اللہ جانے حسین نے کیسے اجازت دی۔ جب حسین جب علی اکبر چلے ہیں تو حسین نے کہا یا مہلا محلل مہلا، یا محلل مہلا، میرے بھائی ٹھہر آہستہ آہستہ جاؤ۔ لیکن علی اکبر نے کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں بابا۔ اللہ اکبر۔ عجب نہیں، حسین نے کہا او کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا ارے جس کا بیٹا علی اکبر جیسا ہو اور میدان جہاد میں جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ میدان میں آئے جناب علی اکبر اور ایسا جہاد کیا کہ میمنہ کو فیصلے پر پلٹ دیا، فیصلے کو میمنہ پر الٹ دیا۔ لیکن ہاشمی شیر بھوکا تھا، پیاسا تھا، کب تک لوٹا؟ ایک مرتبہ واپس پلٹ کر آیا کہ یا آباد ذکر الحدید اشہدنی والعطش قد قتلنی۔ اے میرے بابا مجھے یہ پالے گرا مار رہا ہے، اے بابا مجھے یہ پیاس قتل کر رہی ہے، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ اللہ کیا علی اکبر کو جو شبیہ رسول ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ خیمے میں پانی نہیں ہے؟ یہ کائنات کو بتانا چاہتا ہے۔ اے کائنات والوں ذرا دیکھو میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ حسین نے کہا بیٹا لاؤ اپنی خشک زبان میں منہ میں تو بہت بحث لی، بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ اللہ میدان جہاد میں آ گئے علی اکبر، ایک تعلیم کا ایسا وعد کیا، ایسا وعد کیا، اللہ اکبر۔ سینہ اکبر میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا، سینہ اکبر میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا۔ اے اللہ تعالیٰ جس کے بیٹے کے سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ جائے اس بات سے کوئی پوچھے، اسی لیے تو حسین نے کہا اے بیٹا یا بنیا دنیا والے کا لبا، یہ دنیا کے ساتھ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ رسول کا زمانہ ہے، رسول کے پاس ایک شخص آتا ہے، دو شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹنی ہماری ہے، یہ اونٹنی ہماری ہے۔ ایک اونٹنی کے بارے میں نزاع ہو گیا، رسول نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کہا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک طرف آگے بڑھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اس اونٹنی کو ذبح کریں گے تو اس کے دل میں چھید ہوگا، اس کے دل میں چھید ہوگا۔ پتہ کرو رسول کے حکم سے اونٹنی کو ذبح کیا گیا، بس مختصر مجلس تمام ہو گئی۔ اونٹنی کو حکم رسول ذبح کیا گیا، کیا دیکھا؟ دل میں چھید نکلا۔ رسول نے پوچھا تمہیں کیسے پتا کہ اس کے دل میں چھید ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس اونٹنی کے سامنے اس کے بچوں کو ذبح کر دیا، اس اونٹنی کے سامنے اس کے بچوں کو ذبح کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک جانور کے آگے اس کے بچے کو ذبح کیا جائے تو اس کے دل میں چھید ہو جاتا۔ ہائے حسین جس کا علی اکبر ذبح ہو جائے، جس کے علی اکبر کے سروگر پہ گزار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جو آپ گریا کرتے ہیں نا یہ ہمیشہ
جو بھائی نہیں ہے ایک بڑا ظالم بس میں سلام ہو گئی اللہ عالم دین نے پوچھا اے مولا کل آپ کو سامنے دیکھا تھا تو آپ پورے صرفوں سے پور تھے آپ کا پورا پیکر صرفوں سے پور تھا لیکن آج کیا ہوا ہے آپ کے پیکر میں کوئی زخم نہیں ہے سوائے دو زخموں کے کیا ہوا کل میری ماں گئی تھی مجلس حسین ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے حسین کا گریہ لائی تھی اللہ تعالیٰ نے حسین کا گریہ میرے زخموں کا مرہم بنتا ہے آنکھوں کو جوڑ کر پوچھا لیکن یہ دو زخم کیسے ہیں یہ دو زخم ایسے ہیں جو کسی گریہ سے آج تک بھر نہیں پائے کون سا زخم ہے ایک میرے عباس کا زخم ہے جو میرا عباس گھوڑے سے گرا تھا ایک میرے جمالات علی اکبر کا زخم ہے جب جمالات میں پکارا تھا اے بابا میری مدد کیجیے میں پیچھے پیچھے چلا کمر کو تھامے ہوئے ٹھوکریں کھاتے ہوئے دشمن کو بھی خدا دکھائے کیسا کرا دل کو فدا کرنا ہے لگے جگر کا آنکھوں کا نور ہوتا ہے نورے نظر کا مرنا جوان بیٹے کا ہے عمر پھل کا یہ حال ابن فاطمہ کے دل سے پوچھئے سامنے جگر کے درد کو گھائل اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت الفاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قريب الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. نام بعد میں بتائیے گا نام بعد میں بتائیے گا پہلے پڑھ لیں.